السلام علیکم لسنر، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول خواب شیشے کا کی قسط نمبر 24، جو کہ تحریر ہے عوض زہر طاہر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ شدید مینٹل سٹریس کی وجہ سے دل پر بڑا دباؤ پڑا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی جان بچ گئی، ورنہ اس عمر میں ہارٹ اٹیک ہو یا نروس بریک ڈاؤن خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ ڈاکٹر دواؤں کے نسخے میں کچھ مسکن دوائیں ایڈ کرتے ہوئے تادیبی انداز میں مبین افندی کو بتا رہے تھے۔ آج مسلسل 3 دن کی سیریس کنڈیشن کے بعد آغا جان کی طبیعت سنبھلی تھی، اور اب کوشش کریں کہ گھریلو پریشانیوں سے مریض کو بچائیں تاکہ وہ سٹریس فری رہیں۔ ڈاکٹر نے اپنا فرض نبھایا، جبکہ اس بات میں سر ہلاتے مبین افندی دل ہی دل میں گھر میں موجود مستقل سٹریس کو کوس رہے تھے، یعنی موحد افندی، جس کی وجہ سے آج آغا جان ہاسپٹل میں پڑے تھے۔ یہ الگ بات کہ اس دوران مبین اور سہیل افندی کی ناگواری جھیلنے اور سخت سوچ سننے کے باوجود ساری بھاگ دوڑ خاموشی مگر پوری ذمہ داری کے ساتھ موحد نے ہی کی تھی۔ آغا جان کو ہاسپٹل لانے سے لے کر ایمرجنسی میں ڈاکٹرز تک کو آدھی رات تک لائن حاضر رکھا، جب تک ان کی حالت خطرے سے باہر نہ آ گئی۔ لیکن اتنی مہربانی ضرور کہ اب جب کہ آغا جان کو ہوش آ چکا تو وہ ان کے سامنے نہیں آیا تھا، جن پر دونوں بھائیوں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ آغا جان کو چاہیے کہ سمرا اور موحد کو واپسی کا راستہ دکھا دیں۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ناگن بن کر لوٹی ہے سمرا، سپولیا تیار کیا ہوا ہے اس نے ہمیں ڈسنے کو، صدیقہ بیگم نے نفرت سے کہا تو مبین صاحب تنبیہاً بولے، اب یہ سب آغا جان کے سامنے مت کہنا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے انہیں پریشان کرنے سے۔ وہی تو کہہ رہی ہوں، جو مستقل پریشانی ہے اسے ختم کریں آپ، اور مہرو کو واپس بلائیں، اس کی وہاں رہنے کی کیا تک بنتی ہے اب۔ صدیقہ بیگم دونوں بیٹیوں سے برگشتہ ہو گئی تھیں۔ ہماری تو اولاد نے ہی ہمیں خوار کر رکھا ہے، اس سے تو اچھا تھا کہ چپ چاپ طلال سے ہی رخصت کر دیتے مہرو کو، موحد کے ساتھ بھی تو نکاح ہی کیا تھا نا۔ ان کی باتیں سن کر مبین صاحب کا سر پھٹنے لگا۔ خدا کا واسطہ ہے چپ ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، میرے چپ ہونے سے قسمت بدلے گی اور نہ ہی حالات، اور چپ ہوتے ہوئے بھی عادت سے مجبور طنز کرنے سے نہ رہ سکیں تو سر تھام کر بیٹھ رہے۔ وہ دھیمی پڑیں، آپ جیل کروائیں موحد کو، اتنا گھپلہ کیا ہے اس نے کاروبار میں۔ کیسے جیل کروا دوں؟ آغا جان نے پاور آف اٹرنی اس کے نام کر رکھی تھی، وہ ہر فیصلہ کرنے کا حق رکھتا تھا، اپنے پیروں پر انہوں نے خود کلہاڑی ماری ہے۔ وہ بھننا کر بولے، ایک طرح سے تو آغا جان کا بھی صحیح علاج ہوا، سارے عمر پوتے کو روتے رہے اور اسی پوتے نے دھول چٹا دی آ کر۔ فضول مت بولو، مبین صاحب کو باپ کے رتبے کا خیال مانے تھا، تنبیہ کی تو وہ چمک کر بولی، ایسے ہی ساری عمر میری بچیوں کو وہ حیثیت نہ ملی اس گھر میں جو آتے ہی سمرا کے بیٹے کو ملی، کیسے سراخوں پر بٹھایا اسے، اب وہیں بیٹھ کر وہ بال اور پلکیں نوچ رہا ہے۔ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب تو جو آگے کا سوچنا ہے، کہو کہ موحد سے سارا سامان کیسے نکلوایا جائے۔ وہ جانتے تھے کہ لکیر پیٹنے کا مطلب تھا مزید وقت ضائع کرنا، اور اس کے وہ متحمل نہ ہو سکتے تھے، سو ان کا ذہن مسلسل اسی جانب سوچ رہا تھا، سمرا سے بات کریں؟ کیا فائدہ، سب کچھ تو اس حرامی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا ہے اس نے۔ انہوں نے نفرت سے نمیر کا تذکرہ کیا، اس کے اپنے اکاؤنٹ میں تو ہوتا کسی طور نکلوا لیتے، اب تو بہت طریقے سے گھیرنا ہوگا اسے۔ نمیر کی ماں ہمارے پاس موجود ہے مبین صاحب، اسے استعمال کر سکتے ہیں ہم، انہوں نے شوہر کو مشورہ دیا۔ مجھ جیسے خبیث شخص کا کیا بھروسہ، وہ نمیر کے ساتھ مل گیا اور تو سمرا بھی شاید نہیں یقیناً کہیں، صدیقہ دانت کچکچا کر بولی، سمرا کو سب پتہ ہوگا، وہ کبیر والے ڈرامے میں بھی تو اس کے ساتھ شامل تھی۔ چلو سوچتے ہیں اس بارے میں، کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہی ہے، ہماری ساری عمر کی کمائی یہ لگی ہوئی ہے اس بزنس میں، ہمارے ذاتی اکاؤنٹس کو چھوڑ کر در حقیقت تو سارا مال اکاؤنٹ میں ہی تھا، بزنس سرکل چلا رہا تھا سارا روپیہ، اب تو ٹھپ ہے سب کچھ، انہوں نے تھکے ہوئے انداز میں کہا تو صدیقہ بیگم کو بھی اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ مہرماں شدید شوق کی زد میں تھی، اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ تزین ساری حقیقت طلال کو بتانے کی بیوقوفی کر سکتی ہے، اور اصل جھٹکا تو اسے طلال کے انداز پر لگا کہ وہ سارے معاملے کا علم ہو جانے کے بعد بھی اسے ورغلا رہا تھا، پھر سے انہی راستوں پر لوٹنے کی دعوت دے رہا تھا، مگر آغا جان کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ذہن سے سب کچھ بھگ سے اڑ گیا، اور دوبارہ کبھی یاد نہ آتا کہ اگر آغا جان کے گھر شفٹ ہونے کے بعد ان کی دوبارہ عیادت کے لیے تزین کے ساتھ آیا طلال موقع پا کر مہرماں کی راہ میں نہ آ جاتا۔ وہ چائے بنا کر سرو کرنے کی ذمہ داری ملاحہ پر چھوڑ کر واپس سمرا کے پوشن میں جا رہی تھی، جب آغا جان کے کمرے سے نکلتے طلال سے ٹکراؤ ہوا، وہ تاثرات کو سپاٹ بناتی اسے اگنور کر کے نکل جاتی، مگر وہ نہ جانے کن طوفانوں کی زد میں آیا ہوا تھا، کسی بھی بات اور اس گھر میں اپنے مقام کی پرواہ کیے بنا مشتعلانہ انداز میں مہرماں کا بازو ہاتھ کی گرفت میں جکڑ کر اسے تقریباً کھینچتا راہداری کے پچھلے سرے کے موڑ تک لے گیا جو سمرا کے پوشن کو لگتا تھا۔ وہ جو طلال کی اس غیر متوقع بے ہودگی پر حیران اور شوق سے اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی تھی، رکتے ہی گویا آگ کی لپیٹ میں آ گئی، ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔
हाउ डेयर यू टू बिहेव मी लाइक दिस। बस बस करो कर बस कर दो मेहरमा, सब जान चुका हूँ मैं, तुम्हारे दुख तुम्हारी तकलीफ। मुझे तुम्हारी बेवफाई तो सिर्फ एक मजबूरी थी। वो आंखों में एक अजीब सी कैफियत लिए कह रहा था, जैसे खौफ पर खुशी गालिब हो, खो देने के खौफ पर पा लेने की खुशी का तासुर गालिब आ रहा था। मेहरमा को इस तासुर से खौफ सा आया, मगर वो लहजे को सख्त करती दृष्टि से बोली, मुझे नहीं पता तुम क्या फजूल बातें कर रहे हो, हटो मेरे रास्ते से तलाल। नहीं मेहरू, अब नहीं, अब मैं तमाम असलियत जान गया हूँ, ये सब तकदीर का खेल था, वरना तो तुम कभी भी मुझसे बेवफाई ना करती। मैं जज्बाती हुआ, जो हुआ सो हुआ तलाल, अब हम दोनों के रास्ते अलग हैं, एक अलग जिंदगी है, बराह करम मेरे रास्ते में मत आओ। उसने संजीदगी से कहकर जाना चाहा, मगर वो उसकी राह में इस्तादा हो गया। एक हो सकती है मेहरू, मेरे निकाह में तुम्हारी सगी बहन तो नहीं, वो बेकरारी से बोला तो मेहरमा का जी चाहा एक थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारे। बिहेव योरसेल्फ तलाल, अपना मकाम और रुतबा देखो इस घर में, और बात करने का अंदाज देखो। इस घर में तुम्हारी सारी इज्जत तज़य्युन के साथ मुंसलिक तुम्हारे रिश्ते की वजह से है, ये मत भूलो। मेरा पहला रिश्ता तुमसे था मेहर, और तुमने मुझे क्यों ना बताया इस अवताद के बारे में जो तुम पर आन पड़ी थी। हम दोनों मिलकर इसका हल निकाल लेते, मगर मैं तुम्हारा इंतज़ार करता सारी ज़िंदगी। वो जज्बातियत की इंतहा पर था, मेहरमा उसे दोबारा मिल सकती है, इस सोच ने अक्लो खुर्द को मानंद कर दिया था जैसे। मेहरमा दंग रह गई। नुमैर कौन है, तुमने क्यों नहीं बताया इस ज़बरदस्ती निकाह के बारे में। वो मालूमात के साथ आया था। मेहरमा बेजान सी हो गई। अपने कमरे से निकलते मोहित ने जज्ब से भरा ये लहजा बहुत साफ सुना, और बिजली किसी तेज़ी के साथ घूमकर उस तरफ आया। आते ही कॉलर से थाम कर धकेलते तलाल को सामने दीवार से लगा दिया। इस अचानक अवताद के लिए वो तैयार नहीं था, गड़बड़ाकर सूरत हाल को समझता ही रह गया। इसने नहीं, मगर मैंने तुम्हें ज़रूर बता दिया था कि उससे दूर रहना, तुम्हें समझ नहीं आई थी मेरी बात। मोहित बोला नहीं, घुराया था। अवल झटके से संभलते तलाल ने अपना कॉलर छुड़वाते हुए मोहित की आंखों में देखकर तल्खी से कहा, तुम किस हैसियत से ये कतगन लगा रहे हो मुझ पर? कौन हो तुम, उसके नकली शौहर? बकवास बंद करो। सुर्ख चेहरा लिए मोहित का मुक्का उठा था जब मेहरमा ने पूरी कुव्वत मुज्तमा करते उसका बाजू अपने दोनों हाथों की गिरफ्त में जकड़ रखा था। दफा करो मोहित, जाने दो इसे, ये अपने हवास में नहीं। मारने दो मेहरू, मैं मुकम्मल हवास में हूँ और इस रिश्ते की सारी असलियत जान चुका हूँ, अब पीछे नहीं हटूंगा, तलाल ने इत्मीनान से कहा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक उतर आई थी। मोहित ने तिलमिलाकर मेहरमा की गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, तो वो बीच में आकर उसके सीने पर दोनों हाथों का दबाव डालकर उसे धकेलती तलाल से परे ले गई। दफा करो मोहित, ये तज़य्युन का शौहर है, इस घर का दामाद है, यही समझकर माफ़ कर दो। उसकी सुर्ख होती आंखों में देखते नरम मगर तंबीही अंदाज में कहा तो सर झटक कर रह गया। मेहर, वो रिश्ता तो मजबूरी का है, तुम साथ दो, मैं तो। तलाल ये मौका गंवाना नहीं चाहता था, मगर मेहरमा ने उसका मतलब समझकर दरमियान में ही ऊंची आवाज़ में टोक दिया, वो रिश्ता मजबूरी का हो सकता है मगर। वो कहते हुए रुकी, फिर बहुत हिम्मत करके मोहित का हाथ अपने हाथ में पकड़ा, उसे ज़रा ऊंचा किया। मगर ये रिश्ता मजबूरी नहीं है तलाल, मत भूलो कि तुम किसी और के साथ एक ज़बरदस्ती के बंधन में बंधी हो। इस शख्स के साथ तो तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं, मेरा हर ताल्लुक इसी तक आता है तलाल। आज तुम ये बात अच्छी तरह समझ लो, तुम्हें तो मैंने उसी रोज़ दिल से उतार दिया था जिस दिन तुमने तज़य्युन से शादी की थी। वो अपने हर लफ्ज़ पर जोर देकर बोली तो पीछे खड़े मोहित के दिल में ठंडक सी उतरती चली गई। मैं उसे छोड़ दूंगा मेहर, तलाल ने फिलफौर फैसला करते कहा, मगर मुझे उतरन की आदत नहीं है तलाल। मेहरमा उसकी आंखों में देखकर जताने वाले अंदाज में कतियत समो कर बोली तो वो जहाँ का तहाँ रह गया। और अगर तुम हमसे कोई ताल्लुक़ रखना चाहते हो तो वो यही हो सकता है कि तुम मेरी कज़न के शौहर और इस घर के दामाद हो, और बस। आइंदा मेरी राह में आओगे तो मैं पुरानी दोस्ती का भी लिहाज नहीं करूँगी। अगली बार शायद मोहित के बजाय मुझे तुम पर हाथ उठाना पड़े, क्योंकि मैं भी तुम्हारी बदतमीज़ी को बर्दाश्त नहीं करूँगी। खूब। वो पै दर पै मिलने वाले तकलीफ दे झटकों से संभल कर तखर इस्तेज़ा से बोला, तो बात ये थी मेहरमा अफंदी कि तुम दिल से मेरे लिए मुखलिस थी ही नहीं। नुमैर अफंदी, तो बहाना मिल गया था तुम्हें। दरहकीकत ये शख्स दीवार बना हुआ हमारे दरमियान। तलाल की जज्बाती तबीयत फिर से भड़क कर बोला तो मोहित का हाथ दबाकर उसे खामोश रहने का इशारा करती वो तलाल की तरफ रुख करते सद महरी से बोली, तुम बिल्कुल ठीक समझे हो तलाल। क्या अब मैं समझ लूँ कि तुम दोबारा हमारे रास्ते में नहीं आओगे? क्योंकि किसी की राह खोटी करने वाले अक्सर अपना ही रास्ता भटक जाया करते हैं। वो आंखों में शोले लिए पैरों तले ज़मीन रोंता बाहर निकल गया। मेहरमा ने गहरी सांस भरी। मोहित ने उसका हाथ खींचा तो वो सर तासुरात लिए उसकी तरफ पलटी। ये क्या तमाशा शुरू किया है उसने फिर से, वो नागवारी से पूछ रहा था। वही जिसकी शुरुआत तुम लोगों ने की थी। तज़य्युन ने हकीकत बता दी उसे तो वो दोबारा अपना प्रपोजल ले आया। काटदार लहजे में जवाब दिया तो मोहित लम्हा भर को चुप रह गया। मेहरमा ने अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ा लिया। तुम्हारे दिल में बहुत दर्द था ना नुमैर अफंदी का। समरा आंटी का बेटा होकर भी तुमने वकार अफंदी की मौत का
بدلا لیا ہم سے۔ اب میں واپس جا رہی ہوں اپنے گھر، تم لوگ مل بیٹھ کر آگے کی کہانی سوچ لو کہ زرنگار آنٹی کا کیا کرنا ہے، وہ زردگی بھرے لہجے میں کہتی چلی گئی۔ موہت دوسرے ہاتھ کا مکہ مار کر رہ گیا۔ کبیر کی آمد نے گھر والوں کو پہلے تو ششدر ہی کر دیا۔ فرزین دوڑتی ملاحت کو بتانے کے لیے بھاگی تو یہ یوں ہی دل پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے فاق ہوتا چہرہ لیے ننگے پاؤں بھاگتی چلی آئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں موجود تھا۔ اندر صدیقہ بیگم داخل ہو رہی تھیں۔ ملاحہ پردہ پکڑے دہلیز پر کھڑی تھی، نظریں تھی کہ جھروکے سے دیکھتی مگر سیراب ہونے کو نہ آتی تھیں۔ اونچا لمبا شاندار مرد جس کو اللہ نے گویا شربتوں کی رنگ سی طلسماتی آنکھوں سے نوازا تھا۔ ملاحہ منجمد تھی۔ آغا جان کی طبیعت کی خرابی کا پتہ چلا تو عیادت کر لوں۔ احتراماً کھڑا ہوا۔ صدیقہ بیگم نے سلگتی نظر اس پر ڈالی اور کڑے لہجے میں بولی، تمہیں اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے بھی 1000 بار سوچنا چاہیے تھا۔ جس کی عزت کا بھی پاس نہیں رکھا تم نے۔ الحمدللہ میں نے ہمیشہ اس گھر کی عزت کا اپنی عزت کی طرح ہی خیال رکھا ہے۔ مجھے یہاں آتے ہوئے کسی قسم کا ڈر یا خوف شرمندگی ہرگز نہیں تھی۔ وہ ادب سے بولا تو صدیقہ بیگم کا پارا ہائی ہونے لگا۔ بے شرموں کی یہی نشانی ہوا کرتی ہے کہ انہیں اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کی آنکھ میں حیا ہوتی ہے۔ وہ تن سے بولیں تو کبیر خان کا چہرہ ضبط سے لال ہوا۔ میں یہاں صرف آغا جان کی عیادت کے لیے آیا ہوں۔ ان سب باتوں کا جواب کسی اور وقت طلب کر لیجیے گا۔ صدیقہ بیگم کا دماغ گھوم گیا۔ بات تو تم سے بعد میں ہوگی، پہلے تو تم وہ سارا پیسہ واپس کرو جو موہت کو مہرا بنا کر نکلوایا ہے تم نے۔ میں نے سب کچھ نہیں کیا، ہم دونوں میں ڈیل ہوئی تھی۔ انہوں نے میری زمین خرید کر مجھے رقم ادا کی اور بس۔ بڑا اچھا کیا تم نے، شرم تو نہیں آئی ہوگی؟ جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا، جس گھر میں تمہیں عزتوں کا رکھوالا بنایا گیا وہیں پر نقب لگائی تم نے۔ صدیقہ بیگم کسی کا بھی دماغ خراب کرنے پر عبور رکھتی تھیں۔ یہ تو اللہ ہی جانتا تھا کہ کبیر کس ضبط سے کھڑا تھا۔ میں آپ کا احترام کرتا ہوں اور یہ سب باتیں کرنے کا سوچ کر نہیں آیا۔ اور رہی شادی کے پرپوزل کی بات تو شادی کا پیغام تو کسی بھی گھر میں بھیجا جا سکتا ہے۔ صدیقہ بیگم تلملا اٹھیں۔ آدمی کو پہلے اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے پھر کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے مجھ پر، پیسہ جائیداد سب کچھ ہے میرے پاس۔ وہ دنیا کا مطمئن ترین انسان دکھائی دے رہا تھا۔ دفعتاً صدیقہ بیگم کو اپنے خالی بینک اکاؤنٹ یاد آئے جن میں سے موہت نے سب کچھ لٹا ڈالا تھا۔ اس سوچ کے ساتھ خون کے دل کو گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ ان کے سامنے بیٹھا ان کا ڈرائیور آج لاکھوں کی پراپرٹی اور رقم کا مالک تھا اور وہ لوگ شاید خالی ہاتھ ہو چکے تھے۔ اسی وقت موہت ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ ملاحہ خاموشی سے ایک طرف ہو گئی مگر واپس نہیں پلٹی۔ اس کا دل تو اندر بیٹھے کبیر میں اٹکا ہوا تھا۔ اٹھ کر گرم جوشی سے موہت کو ملا۔ تائی جان کی آنکھیں جلنے لگیں۔ اسے کہو یہ یہاں سے واپس چلا جائے، تمہاری مہربانی سے پہلے ہی آغا جان موت کو چھو کر واپس آئے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اب کی بار انہیں یہ موقع بھی نہ ملے۔ تائی جان نے موہت کو بھی رگے ڈالا۔ گھر آئے مہمان کی عزت کرنی چاہیے اور کبیر تو اس گھر کا ایک فرد رہا ہے جسے ہم سب بہت زیادہ اعتبار کرتے ہیں۔ آغا جان نے اسے اپنا دست راز بنا رکھا تھا، اتنی جلدی بھول گئیں آپ؟ موہت نے تلخی سے انہیں یاد دلایا تو وہ چٹخ کر بولی، اور اس نے اسی اعتبار کا خون کیا ہے، یہ بھی یاد ہے ہم سب کو۔ اور تم خود کیا ہو موہت، تم نے تو ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ حقدار کو اس کا حق دینے کو اگر آپ چھرا گھونپنا سمجھیں گی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ بے رخی سے بولا تو صدیقہ جلبلا کر بولی، بہرحال آج اس کی سب غلط فہمیاں دور کر کے بھیجنا، اور آغا جان کسی سے نہیں ملیں گے، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے۔ پھر لفظوں کو چبا کر تلخی سے بولیں، خاص طور پر دھوکے بازوں سے۔ وہ تنتناتی باہر نکل گئیں۔ ان کے نکلنے سے پہلے ہی ملاحت تیزی سے وہاں سے ہٹ چکی تھی۔ موہت گہری سانس بھرتا کبیر کو بیٹھنے کا اشارہ کرتا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے پتا تھا یہی ہوگا، کبیر آزردگی سے بولا۔ ہونے پر پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آگے کی راہ نکالی جائے، موہت نے تادیبی انداز میں کہا۔ میں لوگوں کی فطرت سالوں سے دیکھتا آ رہا ہوں، اپنے لیول سے نیچے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے یہ لوگ۔ اب دیکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ لوگ اس لیول سے کافی نیچے آ چکے ہیں۔ موہت مسکرایا۔ آغا جان کی طبیعت کیسی ہے اب؟ تم فکر مت کرو، تمہارے دل کی دنیا ویران نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ شادی کی تیاریاں شروع کر دو تم بس، ان سب کو راضی کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ کبیر بے ساختہ مسکرا دیا۔ موہت کہہ رہا تھا تو پھر اللہ کی مدد سے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں چلتا ہوں، پھر آغا جان سے تو ملاقات نہیں ہو سکے گی اب۔ کبیر نے اٹھنے کی کوشش کی تو موہت نے روک دیا۔ بیٹھو، ابھی چائے پی کر جانا۔ ہاں ہاں، میں کون سا سسرال آیا ہوں جو میری تواضع کی جائے گی، وہ پرمزہ لہجے میں بولا تو کام والی نے ہاتھ اندر چائے اور لوازمات کی ٹرالی بھیجتے ہوئے باہر کھڑی ملاحہ کا دل سبک رفتاری سے دھڑکا۔ چائے کی ٹرالی دیکھ کر موہت ہنس دیا۔ اس گھر میں آپ کا ووٹ بہت مضبوط ہے خان صاحب۔ کبیر کے دل میں ایک نظر اس خوش رو کو دیکھنے کی آرزو مچل گئی مگر محض مسکرا کر چپ رہا۔ اس کے ہاتھ کی خوشبودار چائے مل گئی، فی الحال تو یہی بہت تھا۔
लाउंज में समरा और मोहित मौजूद थे। ये हाजिरी मुबीन और सुहेल आफंदी की तलबी पर हुई थी। तुम्हारे हक में बेहतर होगा कि तुम सारा पैसा वापस अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दो मोहित, वरना मजबूरन मुझे उल्टी उंगली इस्तेमाल करना पड़ेगी। सुहेल आफंदी ने सख्त लहजे में कहा तो वो मुस्कुरा दिया। तो आप पहले ही उल्टी उंगली इस्तेमाल कर लें फिर। फजूल बातें मत करो। हमारी ज़िंदगी भर की कमाई थी ये बिज़नेस, जिसे तुमने ठप कर दिया है। अकाउंट्स खाली पड़े हैं, वाजिबात की अदायगी कहाँ से होगी? लेकिन वो सारा पैसा तो अब मेरे इख्तियार में नहीं है। वो लापरवाही से बोला। तुम्हारा नुमैर से क्या ताल्लुक़ है? मुबीन आफंदी ने चुपते लहजे में पूछा। वो वक़ार का बेटा है भाई साहब, समरा ने उन्हें जताया। मुझे अब सारी समझ आ गई है, तुम दोनों ने इस किस्से में शामिल हो। नुमैर को जानते हो, फिर महरमा के निकाह में भी शामिल हो गए तुम लोग। मुबीन साहब का खून खौला। मुझे कुछ मालूम नहीं था इस बारे में, इस बात पर मैं कसम उठा सकती हूँ, समरा नाराज़ी से बोली। आज कबीर आया था, मोहित ने कतई गैर मतलब बात की। हम घर में नहीं थे, वरना वो जिंदा वापस ना जाता। सोहेल भड़के। क्यों? इसने क्या कसूर किया है? किसी के घर रिश्ता भेजना जुर्म नहीं। मोहित ने हैरत की अदाकारी की तो मुबीन चिलबिला गए। तुम्हारी बहन होती तो मैं देखता कि तुम कैसे इस ड्राइवर से उसका रिश्ता करते। मलाहा मेरी बहन ही है तायाजान, इसीलिए मैंने उसके लिए एक बेहतरीन फैसला किया है। आप मलाहा से क्यों नहीं पूछ लेते? वो एतराज़ करे तो हम पीछे हट जाएंगे। वो इत्मीनान से कहता उनको ऑफ़र कर रहा था। उनका दिल चाहा 2-3 थप्पड़ लगा दें इस खुद सर को, मगर बाज़ बातें सिर्फ सोची ही जा सकती हैं। मखमल में टाट का पेवंद नहीं लगाते, सोहेल ने तनफ्फुर से कहा। अब तो आप लोग भी बस इसी पोजीशन पर आ चुके हैं तायाजान। बकौल आपके बिजनेस ठप हो गया है तो फिर ये मसनूई शान और शौकत का प्रचार क्यों? आपके जितना रुपया तो अब कबीर के पास भी है, बल्कि ज़मीनें भी हैं। मोहित भी बहुत महसूस होते हुए बोला तो सोहेल साहब का चेहरा गुस्से से लाल हुआ, जबकि मुबीन आफंदी ने तासुब से उसे देखा। आप मलाहा का रिश्ता हो जाने दें, वो बहुत खुश रहेगी। आपको ताईजान ने बताया नहीं कि वो राज़ी है इस रिश्ते पर? वो भोलपन से बोला तो मुबीन आफंदी साहब को 440 वोल्ट का झटका लगा। क्या मतलब? मतलब यह है कि ताईजान जानती हैं कि मलाहा इस प्रपोजल से खुश है, फिर मुझे इनकार की वजह समझ नहीं आ रही। बकवास मत करो, मोहित सच कह रहा है। एतराज़ सिर्फ आप लोगों की तरफ से है, मलाहा की तरफ से नहीं। समरा संजीदगी से बोली तो मुबीन साहब की परेशानी चमक उठी। आप चाहें तो ताईजान से पूछ सकते हैं, वो इत्मीनान से बोला। तुम इन फजूल बातों को छोड़ो और सीधे मामले पर आओ। ये बताओ कि बैंक का पैसा कब लौटा रहे हो? उन्होंने सख्ती से कहा। वो पैसा उसके हकदार तक पहुंच चुका है। 14 सालों में आप लोग अपने हक का पैसा खा चुके हैं। ये वकार अफंदी और उसके बेटे का हिस्सा था, जो मैंने ईमानदारी से उन्हें अदा कर दिया है। मोहित का इत्मीनान काबिल-ए-दीद था। तुम होते कौन हो इस तरह के फैसले करने वाले? हमारा रुपया, हमारी जायदाद, हम उसे रखें या आग लगाएं, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम अगर सीधी तरह से ना माने तो मुझे पुलिस से मदद लेनी पड़ेगी। सोहेल आफंदी तब उठे। हा हा हा, आपके यहाँ की पुलिस तो सुना है 50-60 हज़ार में ही बिक जाती है। मोहित ने महसूस होते कहा तो मुबीन आफंदी भिन्ना कर उठ खड़े हुए। ये तो तुम्हें वक्त ही बताएगा कि कौन कितने पानी में है। सीधी तरह से सारा पैसा वापस अकाउंट में डाल दो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुमसे मेरा क्या रिश्ता है। पैसे की खातिर खून के रिश्तों को भुलाना आपकी पुरानी और ख़ानदानी रिवायत है। आपने तो अपने सगे 2 भाइयों को भुला दिया था और सालों तक उनके पैसे पर अय्याशी करते रहे, तो फिर भतीजा हूँ आपका। मोहित ने तल्खी से कहा तो वो जवाब दिए बिना बाहर निकल गए। लाउंज में अब वो दोनों माँ बेटा ही बैठे रह गए। समरा ने परेशानी से मोहित की तरफ देखा और खफगी से बोली, ये किन चक्रों में पड़े हो तुम? मोहित, मैंने तुमसे कहा था कि महरमा वाला किस्सा किसी तरह ख़त्म करो और ये नया खाता खोलकर बैठ गए हो। इनके सारे खाते मैं एक ही साथ बंद करूँगा, अब देखिएगा। वो तल्खी से कहता उठ खड़ा हुआ। और महरमा? उन्होंने तशवीश से उसे देखा। इसका तो जो फैसला होना था वो हो चुका। अल्लाह ही खैर करे, मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है मोहित। वह वाकई परेशान थी। मोहित नरम लहजे में उन्हें तसल्ली देने लगा। आगा जान के कमरे में दोनों भाई बैठे। आगा जान की तबीयत पहले काफ़ी बेहतर थी, मगर इस झटके ने उनके असाब काफ़ी कमज़ोर कर दिए थे। ख़ास तौर पर मोहित की धोखादही उनका सारा दमखम निकाल गई थी। मोहित कहाँ है? उन्होंने बेटों से पूछा। घर में ही है। और कहाँ जाएगा? सोहेल नागवारी से बोले। ऐसे बात करो, हो सकता है वो गुस्से की कैफियत में ये बात कह रहा हो और पैसा खुद उसी अकाउंट में हो। आगाजान आहिस्ता आवाज़ में कह रहे थे। मुबीन आफंदी ने सोहेल को इशारा करके इस मौजू पर बात करने से रोक दिया और उनकी बात को खुद बहुत नरमी से जवाब दिया। आप बेफिक्र रहें आगाजान, सारा मसला हल हो जाएगा। मोहित से सारी बातें हो जाएंगी। इंशाअल्लाह ताला हमारा सारा पैसा वापस अकाउंट्स में आ जाएगा। मैं बहुत कमज़ोर पड़ गया हूँ मुबीन। 2 बेटों को खोने के बाद मोहित को पाया तो यूँ लगा जैसे दोनों बेटों को सूद समेत पा लिया हो। मगर उसने जो कुछ किया उसने मेरा तो दिल ही तोड़ दिया है। उसने मुझ पर उस औरत के बेटे को तरजीह दी जो ये सोचकर मेरे दिल को
یہ سوچ میرے دل کو کمزور کیے جاتی ہے۔ مجھے دنیا میں وہ سب سے پیارا ہے اور اس نے مجھ پر ایک طوائف زادے کو فوقیت دی۔ وہ دکھ کی انتہا پر تھے۔ دفع کریں آغا جان، وہ اسی قابل ہی نہیں اور کہ اسے اتنے اونچے مقام پر رکھا جائے۔ اس کا لالچ صرف اور صرف روپیہ تھا جو وہ دھوکہ دہی کر کے نکلوا چکا ہے۔ حالانکہ اگر وہ سمجھتا تو یہ سب کچھ اسی کا تھا۔ سہیل افندی نے تلخی سے کہا، تم نے مہر ماں سے بات کی؟ اس خبیث شخص کا کوئی فون آیا کہ نہیں؟ اب تو وہ کسی طریقے سے بھی صحیح مگر اپنا حصہ لے چکا ہے، آغا جان نے پوچھا۔ ہاں، اب میں مہر ماں سے بات کروں گا، فکر نہ کریں۔ وہ سیدھے طریقے سے نہ مانا تو اگر اس کی ماں کو پولیس میں دینا پڑا تو دے دیں گے، مبینہ افندی نے تنفر سے کہا۔ در حقیقت انہوں نے یہی سوچ بھی رکھا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے گھر پر ایسی آفت آ جائے گی۔ آپ اندازہ کریں، موہت واقعی آستین کا سانپ ثابت ہوا ہے۔ اگر وہ نمیر کو اس کا حصہ دے سکتا ہے تو کیا وہ مہر ماں اور اس کے نکاح کی سازش میں شریک نہ ہوگا؟ سہیل افندی نے غصے سے کہا، میری مہر ماں سے بات ہوئی تھی، اس کا کہنا تھا موہت نے نمیر سے طلاق دلوانے کی خاطر یہ پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیا ہے۔ مبینہ افندی نے بتایا تو سہیل نے سر جھٹکا جیسے ان کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ مجھے تو اب کسی بھی بات پر یقین نہیں آتا۔ اگر ایسا ہوتا تو کیا وہ مجھ سے بات نہ کرتا؟ ہم بھی تو یہی چاہتے تھے کہ مہر ماں کو اس شخص سے نجات مل جائے، آغا جان نے تعصب سے کہا۔ اس شخص کی کسی بھی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ جو شخص بزنس اکاؤنٹ خالی کر سکتا ہے وہ کسی بھی طور پر قابل اعتبار نہیں، سہیل افندی نے قطعی انداز میں کہا۔ تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ آغا جان پھر سے موہت کی باتوں پہ آ جائیں اور اس پر بھروسہ کرنے لگیں۔ آغا جان تھک کر خاموش ہو کر سر تکیے پر ڈال دیا۔ در حقیقت وہ خود کو کمزور محسوس کرنے لگے تھے۔ وہ شاپنگ سے فارغ ہو کر ابھی آئس کریم پارلر میں داخل ہو کر کرسی پر بیٹھی تھی جب عین اس کے سامنے نمیر افندی آ کر بیٹھا۔ مہر ماں نے لب نیچے، پیشانی پر غصے کے بل پڑ گئے۔ شاپنگ کرنے آئی تھی؟ نہیں، سڑکوں کی مضبوطی چیک کرنے آئی تھی۔ چل پھر کر، وہ سلکی تو بے اختیار اس کا مردانہ قہقہ گونج اٹھا۔ شٹ اپ! مہر ماں نے اسے گھورا تو وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے مسکرایا اور اس کی یہ مسکراہٹ مہر ماں نے بے اختیار نظر ہٹا لی۔ وہ آئس کریم کا آرڈر دے کر آیا تو مہر ماں ساکت بیٹھی تھی۔ وہ بھی سنجیدہ سا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب تو تمہیں سب کچھ مل چکا ہے، اب مجھے آزاد کر دو۔ مجھے افندی ہاؤس سے جو ملا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس نہ کرنے کا عہد ہے میرا۔ یہ سب میرا حق ہے، وہ سرد لہجے میں بولا۔ مگر میں ان چیزوں میں شامل نہیں ہوں، وہ تلملائی۔ میرے املاک میں جو آ گیا اب وہ میرا ہوا، مہر ماں ادھر سے لطف لیتے ہوئے مسکرایا۔ مجھے تم واقعی مظلوم لگے تھے، مگر جن حالات میں تم میرے گھر والوں کو لے آئے ہو تمہارا اور ان کا پلڑا برابر ہو گیا ہے۔ میری ہمدردی ختم ہو گئی ہے تم سے، وہ تعصب بڑے غصے سے بولی تو پیشانی کی سلوٹوں میں غصے کا گلابی پن بھرنے لگا۔ ان پر تو یہ حالات اب آئے ہیں، میں تو پلاہین حالات میں ہوں۔ اللہ نے تمہیں ان تکلیفوں کے بدلے میں ایک اچھی زندگی دی تو ہے، پھر بھی تم ان سے اسی نفرت کا بدلہ لیا۔ میرا باپ بنا علاج کے مرا ہے، میری ماں کی حالت تم دیکھ رہی ہو، میں اپنی پہچان کے ساتھ ان کے گلے لگ ہی نہیں پاتا۔ غیروں نے اپنا کر پالا ہے مجھے، میرے گھر تو کیا افندیز نے ہماری پوری زندگی کا شرازہ بکھیر دیا اور تم ان پر ترس کھا رہی ہو، وہ ناپسندیدگی سے بولا۔ جب ظالم اور مظلوم ایک ہی پلڑے میں آ جائیں تو ہمدردی کسی ایک کے ساتھ نہیں رہتی۔ میں ظالم ہی تو نہیں بن سکا، ورنہ ابھی تک سیدھا جا کر تمہارے آغا جان کے سامنے کھڑا ہو جاتا بنا ان کی حالت کی پرواہ کیے۔ وہ تلخ ہوا، نہ جانے کون صحیح تھا اور کون غلط۔ مہر ماں نے گہری سانس بھری اور تکے انداز میں بولی، کچھ کم بھی نہیں کیا تم نے، اب معاف کر دو سب کو پلیز۔ معاف ہی تو کیا ہوا ہے مہر ماں افندی، ورنہ حالات اس سے زیادہ برے ہوتے۔ وہ پرسکون تھا مگر آنکھوں میں کروٹیں لیتا اضطراب مہر ماں کو نظر آ رہا تھا۔ معاف ہی تو نہیں کرتا بندہ، اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر بہت چیختا چلاتا ہے لیکن جب موقع ملے تو معافی دینے میں تھوڑے دل والا بن جاتا ہے، بلکہ ظالم ہی کی طرح۔ وہ زردگی سے پھیکا سا مسکرائی اور ادھر ادھر چلتے پھرتے مناظر دیکھنے لگی۔ نمیر نے سنہری سا روپ اپنی نگاہ میں جذب کیا تو ان آنکھوں کی اداسی کو بھی دل پر بوجھ کی صورت گرتا پایا۔ آئس کریم آ گئی تھی، مہر ماں کا دل ہی نہیں کر رہا تھا اس میں سے ایک چمچ بھی لے۔ میں نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے میں اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں مہر۔ کتنی ہی دیر آئس کریم میں چمچ چلانے کے بعد نمیر نے ایک کپ پرے دھکیلتے فیصلہ کن انداز میں دیکھا تو تک کی کیفیت میں گھرا اسے دیکھتے ہوئے مہر ماں کی آنکھیں بھرا گئیں۔ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا مہر، اس کی آواز سرگوشی سے ہرگز بلند نہ تھی مگر مہر ماں نے بخوبی سنی۔ اس کا دل تھم سا گیا ہو جیسے۔ ترس مت کھاؤ مجھ پر نمیر، ویسے ہی جیسے زبردستی کے نکاح کے وقت نہیں کھایا تھا، وہ بھڑک کر اندھے ہوئے لہجے میں بولی تو آنکھیں جھلک گئیں جنہیں اس نے ہتھیلیوں سے رگڑ ڈالا۔ یہ ترس نہیں ہے مہر ماں، وہ فی الفور بولا تو لہجہ جذب سے بھرپور تھا۔ میں نہیں جانتا کہ میرا دل بدلنے کی وجہ کیا ہے مگر تمہارے معاملے میں میرا دل بدل گیا ہے۔ میں خود کو تمہارا مجرم پاتا ہوں، سزا دینے پر تمہارا اختیار ہے مہر ماں،
جو چاہے دے لو، اب تک نہیں کروں گا، مگر طلاق نہیں، کسی صورت بھی نہیں۔ اس کا انداز اٹل تھا، قطعی اور مضبوط۔ مہرماں دکھ اور بے یقینی کی گہری میں گرتی چلی گئی۔ تم جھوٹے شخص، تم نے کہا تھا کہ حصہ ملتے ہی مجھے آزاد کر دو گے۔ اسے طیش آیا، اور تم کیا سمجھتے ہو تمہاری معافی یا ندامت کے ان گھسے پیٹے الفاظ سے میرے دکھوں کا مداوع ہو جائے گا اور میری زندگی پھر سے اسی فیز میں لوٹ سکتی ہے؟ زندگی بھر سزا دیتی رہنا مہرماں، کہا نا اب تک نہیں کروں گا۔ وہ دیکن سے بولا، تو سزا کے طور پر تم نے اس نکاح کو نبھانے کا سوچا ہے؟ واہ خوب، اسے تو میں تمہاری سزا سمجھوں گی اپنی انسلٹ۔ وہ استہزائیہ بولی۔ نمیر نے مستربانہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھنسایا اور چہرہ موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ عام حالات ہوتے تو مہرماں کی زندگی اور وہ ایک تہ و تیک کر دینے والے طوفان کی طرح داخل نہ ہوتا۔ وہ اس شاندار پرسنالٹی والے بندے کی ہمراہی پر شاید فخر کرتی۔ مہرماں نے نگاہ پھیر لی۔ تمہارے لیے میرے ساتھ یقیناً سزا ہوگا مہرماں، مگر میں اب تمہیں نفرت سے نہیں محبت سے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کھلا اعتراف محبت؟ ہاں، اور میرے ماضی کی کوئی اہمیت نہ کل تھی تمہارے نزدیک اور نہ آج ہے نا؟ وہ تلخی سے بولی۔ ایسا نہیں ہے مہر، پچھتا رہا ہوں اس لمحے جب میں نے بدلے کے لیے تمہیں چنا تھا۔ تمہیں تو محبت کے لیے چننا چاہیے تھا۔ وہ آگے کو جھک کر کوہنیاں میز پر ٹکائے شدت آمیز لہجے میں بولا۔ وہ غصے سے اس کو دیکھتی مہرماں خجل سی ہو گئی۔ رنگت یوں دہک کر سرخ اور سنہری ہوئی جیسے جلد کے نیچے کسی نے دیے جلا دیے ہوں۔ شٹ اپ، وہ بامشکل بولی، پھر اس پر طنز کیا۔ تم نے تو زندگی کو کھیل ہی بنا لیا ہے۔ کھیل ہی تو ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے تم نے سمجھا دیا ہے مہرماں کی زندگی کھیل نہیں ہوتی۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو مہرماں کی ہتھیلیاں پسیجنے لگیں۔ دل بے ترتیبی سے دھڑکا تو اپنی مغلوب کیفیت پر مہرماں کو خود ہی طیش آیا، اسے زیادہ نمیر افندی پر جو یوں بے باکی سے اظہار کرنے بیٹھ گیا تھا۔ تم بتاؤ کیا کروں کہ تمہیں مجھ پر یقین آ جائے؟ نمیر نے یوں پوچھا جیسے وہ آسمان سے زمین پر کودنے کو کہے گی تو وہ اس کا کہنا ماننے میں ایک پل بھی نہ لگائے گا۔ مہرماں نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھ کر استہزائیہ لہجے میں بولی، آغا جان کا پیسہ واپس کر سکتے ہو؟ میری جو زندگی تم نے بے رنگ کی ہے، کیا اس کے رنگ واپس لا سکتے ہو؟ نمیر چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا۔ مہرماں نظر چرائے بنا بڑے حوصلے کے ساتھ سلگتی نظروں کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہی تھی۔ وہ اسے اس غلط فہمی میں نہیں رکھنا چاہتی تھی کہ شاید وہ اس کی مادت کے چند لفظوں سے متاثر ہو کر اسے معاف کر چکی ہے۔ میں دعوے نہیں کروں گا مہرماں، یہ سب تمہیں وقت بتا دے گا کہ نمیر وقار افندی کبھی بھی اتنا ظالم نہیں ہو پایا جتنے کہ افندی ہاؤس والے تھے۔ کافی دیر کے بعد وہ بہت تحمل کے ساتھ بولا، مگر مہرماں کچھ نہیں بولی، بس اپنا شاپنگ بیگ اٹھایا اور والیٹ ہاتھ میں لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو پھر ٹھیک ہے نمیر، اب تب ملیں گے جب تم اپنے دعووں میں سچے ثابت ہوگے، جتانے والے لہجے میں کہہ کر وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ نمیر عجیب ہاری ہوئی کیفیت میں گھرا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ مہرماں کے دل پر جیسے کسی نے وزنی سل رکھ دی۔ نمیر کی باتوں نے اسے مطمئن کرنے کی بجائے جیسے جلتے ہوئے الاؤ میں پھینک دیا تھا۔ کس قدر آسانی سے اس نے اپنے کیے کا مداوع ڈھونڈ لیا تھا۔ اب کی بار پھر وہ تمام فیصلے اپنی من مرضی سے کر رہا تھا اور دکھتے سر کو دباتی اپنے کمرے کی طرف بڑھتی رہی۔ جب تائی جان نے اسے آواز دے ڈالی، اسے ناچار رکنا پڑا، ورنہ جس طرح اس کے دل کی حالت تھی اس وقت وہ کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم سے ایک بات کرنی ہے۔ تائی جان نے گہری نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ شاپنگ بیگ دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے تھکے ہوئے انداز میں بولی، امی شام کو بات نہیں ہو سکتی، ابھی میں بہت تھکی ہوئی ہوں، سر میں درد ہو رہا ہے۔ شام کو کرنے والی بات ہوتی تو میں تمہیں شام کو ہی کہتی، انہوں نے جتانے والے انداز میں کہا تو مہرماں ان کے ساتھ چلتی ان کے کمرے کی طرف آ گئی۔ آغا جان کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے، لیکن موہت نے انہیں مارنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ تائی جان نے اس کے بیٹھتے ہی بات شروع کی، کہا تھا کہ تم واپس آ جاؤ، بے شک تم زرنگار کی ذمہ داری نبھا رہی ہو، لیکن پوشن تو سمرا ہی کا ہے نا۔ کسی کی اچھی بات بھی دیکھ لیا کریں امی، موہت نے مجھے نمیر سے آزادی دلوانے کی خاطر نمیر کا حصہ اس کے حوالے کیا ہے تاکہ وہ مجھے طلاق دے دے۔ مہربان نے یہ جھوٹ کیوں بولا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ ابو کو بھی اس نے یہی کہہ کر فی الحال ٹھنڈا کر دیا تھا۔ تائی جان نے بے یقینی سے اسے دیکھا، یہ تم سے موہت نے کہا ہے؟ ظاہر ہے امی، اس کا اور کون سا ایسا مقصد ہو سکتا ہے نمیر کو پیسہ دینے کا؟ اگر وہ بے ایمانی کرنا چاہتا تو سارا پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈالتا، تو پھر اب نمیر سے رابطہ کیسے ہوگا؟ تائی جان یخلق پرجوش ہو کر بولی تو مہرماں بدہم پڑ گئی۔ اسے نمیر کی یہ بات یاد آئی کہ جواب جائیداد میں سے حصہ لے کر ہی ساری عمر مہرماں کے ساتھ گزارنے کی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب وہ رابطہ کرے گا تو میں آپ کی بات کروا دوں گی۔ میں تو خود انتظار میں ہوں۔ تمہارے ابو کہہ رہے ہیں کہ نمیر سے طلاق کے بعد تم چاہو تو موہت کے ساتھ دوبارہ تمہارا رشتہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بدنامی سے بچنے کا بس یہی ایک ذریعہ ہے۔ خاندان میں سب تمہارے اور موہت کے نکاح کے بارے میں جانتے ہیں، اور پھر کچھ بھی ہو جائے آغا جان اس سے جتنے بھی ناراض ہوں، اس جائیداد کا وارث وہی ہے۔ رازدارانہ انداز میں کہا تو مہرماں کو شدید جھٹکا لگا۔
ان کی بات سن کر اور ان کی سوچ کے انداز پر تعصب ہوا۔ یہ سب آپ سے ابو نے کہا ہے؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ ہاں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ میں اپنے پاس سے کہہ رہی ہوں۔ آج آغا جان اس سے ناراض ہیں، راضی ہوں گے تو سب کچھ اسی کا ہے۔ نمیر افندی کو تو وہ اپنے پیسوں سے خرید کر گولی بھی مار دیں گے۔ تائی جان نے کہا تو مہرماں شاک کی نظروں سے انہیں دیکھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے نہیں پتا تھا اس گھر کے لوگوں کے لیے روپے کی اہمیت انسانوں سے بڑھ کر ہے، رشتوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ روٹھے مگر تلخی بھرے لہجے میں کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ تائی جان نے اسے آواز دی مگر وہ نہیں رکی اور وہ غصے سے بڑبڑا کر رہ گئیں۔ مبین اور سہیل صاحب نے موہت کو خوب باتیں سنائیں جو کہ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم نے نمیر پر اتنا ترس کیوں کھایا۔ مہرماں کا کہنا ہے کہ تم نے مہرماں کو طلاق دلوانے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے، مگر میں کسی طور نہیں مان سکتا۔ مبین افندی کی بہت سن کر موہت کو بڑے زور کا جھٹکا لگا۔ یہ آپ کو مہرماں نے کہا ہے؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب تم یہ بتاؤ کہ اگر نمیر مہرماں کو طلاق دے دیتا ہے تو تم اس سے سارا پیسہ کیسے نکلواؤ گے؟ گہری سانس بھرتا موہت سیدھا ہو گیا اور بہت پرسکون انداز میں بولا، ایک طریقہ ہے، بلکہ میری ایک شرط ہے، اگر آپ وہ پوری کر دیں تو میرا خدا گواہ ہے کہ میں نمیر کے اکاؤنٹ میں سارا پیسہ آپ کو واپس دلوا دوں گا۔ وہ چیلنجنگ انداز میں بولا تو دونوں بھائیوں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، پھر سہیل افندی محتاط انداز میں بولے، اور وہ شرط کیا ہے؟ موہت نے چند لمحے خاموش رہ کر سارے الفاظ سوچے اور پھر آرام سے بولا، اور اگر آپ لوگ ملحہ اور کبیر کی شادی کروا دیں تو آپ کو آپ کے اکاؤنٹ صاف کا حالت میں ملیں گے۔ موہت کی بات سن کر وہ دونوں بھائی یوں اچھلے جیسے اس نے کوئی زوردار دھماکہ کر دیا ہو۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ مبین افندی ناگواری سے بولے تو وہ حیران ہونے کی اداکاری کرتے تمسخرانہ انداز میں بولا، اس میں ایسا عجیب کیا ہے؟ انسان ہی کا بچہ ہے وہ بھی۔ انسانوں میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں، ہر کسی کے ساتھ نہ ہاتھ ملایا جا سکتا ہے نہ رشتہ، اور تم ہمیں مجبور نہیں کر سکتے اس شادی پر۔ مبین افندی کا جی چاہ رہا تھا دو چار اس سر پھرے کو ٹھوک دیں۔ جس کیٹیگری میں آپ نے اسے رکھا ہوا ہے اس پر سے اوپر آ چکا ہے وہ، اب تو شاید آپ لوگ اس کے برابر ہوں گے۔ چلیں خیر ٹھیک ہے، میں نے ایک تو راستہ بتا دیا ہے آپ کو، اگر آپ کو منظور نہیں تو پھر آپ اپنے طریقے سے نکلوا لیں پیسہ، وہی انگلی ٹیڑھی کر کے۔ وہ صوفے کے بازوؤں پر زور ڈال کر اٹھتا کھڑا ہو گیا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ اگر اس کی بات سچ ہے اور ملحہ کی رضامندی شامل ہے تو پھر اس رشتے پر میرا تو خیال ہے آپ کو سوچ لینا چاہیے۔ موہت کے جانے کے بعد سہیل افندی دل ہی دل میں سارا حساب کتاب کرنے کے بعد محتاط لفظوں میں بولے تو مبین صاحب نے جھٹکا کھا کر ان کو دیکھا۔ ہوش میں رہ کر بات کرو سہیل، وہ ناگواری سے بولے۔ یہ سمرا کا کہنا ہے بھائی صاحب، آپ بھابھی سے پوچھیں، انہوں نے پہلو بچایا۔ ہو بھی تو کیا میں اس ڈرائیور کو اپنی دامادی میں لے لوں؟ ان کی کرپٹیاں تب اٹھیں، مگر تب سے اب تک وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تائی جان ان کی بات سن کر ششدر رہ گئیں، پھر گویا حواس میں آتی ناگواری سے بولی، اس خبیث کی ہمت کیسے ہوئی ایسی بات کرنے کی؟ منہ توڑ دیتے آپ اس کا۔ تو کیا ملحہ واقعی اس رشتے پر راضی ہے؟ انہوں نے بدقت پوچھا۔ تائی جان کو کرنٹ سا لگا، جو بات وہ مبین صاحب سے چھپا گئی تھی وہ آج کھل کر ہی رہی۔ وہ تو نادان ہے، نا سمجھ ہے، مگر ہم تو آنکھوں دیکھی مکی نہیں نگل سکتے نا، انہوں نے مدافعانہ انداز میں کہا۔ تو مبین صاحب نے گہری سانس بھری، وہ صرف ہم سب کو نیچا دکھانا چاہتا ہے۔ مبین صاحب آپ اس کی باتوں میں مت آئیے۔ ایک طرف وہ مہرو کو کہتا ہے کہ اس کی نمیر سے طلاق کروانے کے لیے روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈالا ہے، اور دوسری طرف اب شرط رکھ دی کہ ملحہ اور کبیر کا رشتہ ہوگا تو وہ روپیہ واپس مل جائے گا۔ وقار کا بیٹا جس نے ہمیں برباد ہی اس کے روپے کے لیے کیا ہے، وہ بھلا اس کے کہنے پر لوٹائے گا سارا مال؟ ہمیں تو بربادی کے ڈھیر پر کھڑا کر دیا ہے اس لڑکے نے۔ صدیقہ اب بتاؤ، جان اور عزت بچانے کی خاطر صرف ایک ہی راستہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولے تو صدیقہ بیگم آنکھیں پھاڑ کر ان کو دیکھتی رہ گئی۔ دروازہ کھٹکھٹائے جانے کی آواز پر بالوں کو برش کر کے کیچر میں سمیٹتی مہرماں چونکی۔ آ جاؤ۔ ذہن میں کام والی کے آنے کا ہی تصور تھا، مگر موہت کو اندر دیکھ کر وہ دوپٹہ پھیلاتی پلٹی۔ جی فرمائیے۔ وہ پہلے حسب عادت اور معمول نگار کے پاس آیا، پھر سر پر پیار لیا اور دعائیں۔ مہرماں لب بھیجے اسے یہ سارا عمل کرتے دیکھتی رہی۔ وہ ان کا حال احوال پوچھ کر مہرماں کی طرف مڑا، کیسی ہو؟ شکر ہے اللہ کا، دشمنوں سے بچا کر رکھا ہوا ہے اس نے۔ وہ خفیف سا ناک چڑھا کر کوئی قابل دید ہی شے لگی۔ موہت بے ساختہ اس کی بات پر ہنسا، تم نے گھر والوں کے ساتھ کوئی میری حمایت کی، میری پرسنالٹی کا پازیٹیو رخ ان کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، اس کے لیے شکریہ۔ اس کی اگلی ہی بات نے مہرماں کو بھگ سے اڑا دیا، کیا بکواس ہے یہ؟ تم ہی نے انہیں کہا کہ نمیر سے تمہیں آزاد کروانے کے لیے میں نے سارا پیسہ اسے دیا ہے۔ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا۔ اف، مہرماں کا دل اس کا منہ نوچنے کو کیا۔ اگر تم ملحہ والے معاملے میں ہمارے ساتھ
پیڑ نہ ہوتے تو میں کبھی تمہیں منہ نہ لگاتی۔ موہت حمایت تو دور کی بات ہے، وہ آنکھوں میں شعلے بھر کر بولی۔ ہاں ہاں ہاں، بہت خوب۔ وہ ہلکا سا محظوظ کن کہکا لگا کر ہنسا۔ بلو جینز اور سیاہ ٹی شرٹ میں ملبوس وہ دیکھنے کی چیز لگ رہا تھا۔ مہرما تو پہلے ہی اسے قطن شپ پر اترانے کو تیار تھی، اور اگر وہ دشمن اول نہ ہوتا تو، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں یہ رشتہ کروا سکتا ہوں تو کیا؟ تو یہ کہ مجھے کیا ملے گا جواب میں؟ وہ سنجیدگی سے شرارت کے موڈ میں تھا۔ یہ تمہارا اور تمہاری بہن کا معاملہ ہے، تم جانو اور وہ جانے۔ مہرما ان آنکھوں کی گہرائی سے خائف ہو کر رکھائی سے بولی۔ اگر میں ان دونوں کا رشتہ کروا دوں تو کیا مجھے تمہارا رشتہ نہیں مل سکتا؟ وہ اس قدر اچانک بولا کہ پہلے تو مہرما کی بات کی سمجھ میں ہی نہ آئی، اور جب آئی تب وہ ہنسنا شروع ہو گیا، گویا مذاق ہو۔ مہرو کا جی چاہا کہ کوئی شے اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ بھاڑ میں جاؤ تم۔ وہ تلملا کر پلٹی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنا دایاں ہاتھ ایک مضبوط مگر ملائم سی گرفت میں پایا تو قدموں کے ساتھ دھڑکن بھی رک گئی۔ مانا کہ اس کہانی میں موہت افندی کہیں نہیں تھا مہر، لیکن اگر تم نے نمیر کو ٹھکرا دیا تب بھی کیا موہت افندی تمہارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا؟ مہرما نے بے اختیار اس کی طرف چہرہ موڑا۔ وہاں شرارت کی ہلکی سی بھی کوئی رمق موجود نہ تھی۔ میرا دل بہت دکھا ہوا ہے موہت، اور یقین مانو میں دونوں کو ہی ٹھکرانا چاہتی ہوں، کیونکہ ان دونوں ناموں نے مجھے فقط ستایا ہی ہے۔ وہ تلخی سے کہہ کر اپنا ہاتھ چھڑاتے زرنگار کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ موہت اس کی طرف دیکھ کر اونچی آواز میں بولا، ملحہ کو خوشخبری سنا دو جا کر مہر، کیا فندیس نے کبیر خان کے ہاتھوں شکست تسلیم کر لی ہے، اور اب اسے بارات لے کر آنے کا اذن دے دیا گیا ہے۔ مہرما کو لگا اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہو۔ بے اختیار موہت کو بے یقینی سے دیکھا تو اس نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا، تمہیں دیا ایک قول آج ہی پورا ہو گیا مہر۔ اب یہ مت کہنا کہ نام میری مرضی کا نہیں ہوگا۔ تم نے طلال کے سامنے اعتراف کیا تھا کہ تمہارے سب راستے مجھے تک آتے ہیں۔ وہ بھرپور انداز میں مسکراتے گہری بات کر گیا تھا، لیکن مہرما کچھ ایسی ہی خوشی میں گھری تھی کہ بنا غور کیے موہت کے جاتے ہی صدیقہ بیگم کی طرف بھاگی تاکہ بات کی سچائی کا پتہ چل سکے۔ بس کسی طرح یہ وقت گزر جانے دیں بھائی صاحب، آغا جان کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ نکاح کر دیں ملحہ کا، پراپرٹی واپس مل جائے تو نکاح کی کیا حیثیت ہے پھر؟ سہیل افندی ملحہ کو اپنی بیٹی سمجھتے تو ایسی بات منہ سے کبھی نہ نکالتے، اور دولت کو اپنا دین ایمان سمجھنے والوں کے دل اور دماغ پر تو مہریں سخت ہو جایا کرتی ہیں۔ مبینہ افندی کو کسی بھی بات میں کوئی مذائقہ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ کبیر خان تو کیڑا مکوڑا ہے، پیسہ ہاتھ میں آنے کی دیر ہے، اسے تو چٹکی میں مسل دیں گے ہم۔ سہیل افندی کو بھی صرف مال سے ہی غرض تھی، مگر ہوا وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ زمین والوں کی سازشیں دھری کی دھرے رہ جاتی ہیں۔ کبیر اور ملحہ کی تقدیر کے اوراق میں سنہری حروف سے لکھی تحریر والا زبان سامنے آ چکا تھا، اور اب کوئی ذات ماں سوائے اللہ کے اسے بدلنے پر قادر نہیں تھی۔ آغا جان مکمل بیڈ ریسٹ پر تھے، ان کا کھانا اور ناشتہ بھی بیڈ روم میں ہی جاتا تھا، سو کبیر اور ملحہ کا نکاح خاموشی سے کر دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ نئی بساط بچھائی جا چکی تھی، سب نے اپنے اپنے مہرے سیٹ کر لیے تھے۔ اب جیت کس کا مقدر تھی اور ہار کس کا نصیب، یہ اللہ ہی جانتا تھا، مگر ان سازشوں سے پرے دو دل مکمل طور پر خالص محبت اور ایک دوسرے کی چاہت سے بھرے ہوئے تھے، کبیر اور ملحہ کے دل۔ مگر کوئی ان کے لیے کیا سازش بن رہا ہے، اس سے وہ دونوں بے خبر تھے۔ لاؤنج میں داخل ہوتا موہت افندی پراسرار انداز میں مسکرا دیا۔